پھانسی کی سزا پانے والے نفسیاتی مریض امداد علی کی اہلیہ صفیہ کی کیفیت کسی ایسے شخص کی ہے جو 15 سالوں سے خود سولی پر ہو۔ وہ بتاتی ہیں کہ مقتول حافظ عبداللہ سے امداد کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مثلا استاد جی کہتے تھے جن کو شہید کیا گیا، سب بچہ ان کو استاد جی کہتے تھے، تو ان سے بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مجھے روحانی علم دیں۔ صفیہ کہتی ہیں کہ قتل کرنے سے 1-1.5 سال پہلے سے ہی امداد علی کی ذہنی حالت بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ خود سے باتیں کرتا رہتا تھا، ہر چیز سے باتیں کرتا، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کے باتیں کرتا سورج کے ساتھ، اور شدید سردی میں رات کو بیٹھ کے ساری رات باتیں کرتا رہتا اور کئی دن بھوکا رہتا تھا۔ صفیہ ایک لے پالک بچے کے ساتھ باقاعدگی سے امداد علی سے ملاقات کرنے جیل جایا کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کرسی میں نے بنا لی، اپنی جنت بنا لی، اور تم سب کی ملکہ ہو، میں بادشاہ ہوں اور میں ہی بنانے والا ہوں، میں نے اپنی فوج بنا رکھی ہے، میں نے تمہاری بھی فوج بنا رکھی ہے، تم اس کی سردار ہو، اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ سن 2012 میں وہاڑی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی درخواست پر امداد علی کا باقاعدہ معائنہ کروایا گیا۔ نشتر اسپتال کے ڈاکٹرز نے انہیں اس وقت اسکیزوفرینک قرار دیا۔ امداد علی کے کیس میں طبی ماہرین سمیت ان کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی گواہیوں پر مشتمل سرکاری کاغذات بھی بے معنی ثابت ہوئے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب وہ کسی شخص کو پاگل قرار دیتے ہیں تو عام طور پر عدالتیں ان کی بات سنتی ہیں۔ البتہ یہ کیس ذرا مختلف ہے کیونکہ قتل 2001 میں ہوا اور 2012 میں امداد کو پہلی دفعہ انسین قرار دیا گیا۔ عدالتیں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ قتل کے وقت مریض کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔ ان کی بیوی ہیں صفیہ بیگم، غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کاغذ پیش کیا، ڈاکومنٹ جسے کہتے ہیں، وہ ایک لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو مینٹل ہاسپٹل لاہور منتقل کیا جائے کیونکہ میری تشخیص ان کی اسکیزوفرینیا ہے۔ اعلیٰ عدالت اور صدر مملکت کی جانب سے ایک بار رحم کی اپیل مسترد ہونے کے باوجود صفیہ پر امید ہیں کہ ان کی تازہ اپیلوں پر امداد کی زندگی بچا لی جائے گی۔ شمائلہ خان، BBC نیوز، بورے والا۔ آئیے دیکھتے ہیں اب ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ملک سے رابطہ منقطع، موٹر وے پر جھڑپیں، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ پر لگی خبر، اور کھیل کی خبروں میں آج دلچسپی کافی ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستانی ٹیم کے اعلان پر لگی خبر بھی خوب پڑھی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ تازہ ترین رائے عامہ کے جائزوں یا پولز کے مطابق ہلیری کلنٹن کو معمولی سبقت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں متنازع بیانات بھی ہیں، مگر بعض پاکستانی نژاد امریکی ووٹرز اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی حمایت کر رہے ہیں۔ واشنگٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ۔ ساجد تارر میری لینڈ کے ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ وہ معذوروں کے لیے ایک غیر سیاسی فلاحی ادارہ بھی چلاتے ہیں۔ 30 برس پہلے جب وہ امریکہ آئے تو انہیں کھلے دل سے قبول کیا گیا، تاہم وہ شامی پناہ گزینوں کی امریکہ آمد سے پریشان ہیں، اسی لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کریں گے۔ بات سیرین ریفیوجیز کی تھی، ان کا فلڈ ایک آ رہا ہے سیریا سے، نو ڈاکومنٹیشن، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا آبجیکٹو کیا ہے۔ وہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو ترکی میں جائیں، سعودی عربیہ میں جائیں، کویت میں جائیں، why they want to cross Atlantic and come here؟ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی ریس میں ماہرین کے مطابق جس چیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس میں ان کی جانب سے خواتین کے بارے میں کہے جانے والے نازیبا کلمات یا پھر خواتین کی جانب سے جنسی ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں، اور بیشتر پولز نے یہ بھی دکھایا ہے کہ ان واقعات کے بعد خواتین میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے، لیکن بعض پاکستانی نژاد امریکی خواتین اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ووٹ کریں گی۔ خاتون ہونے کے ناطے صبا کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاع کرنا مشکل بن گیا ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواتین سے متعلق رائے ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں۔ آف کورس وہ تو بہت ہائیلی اوفینسو چیزیں اس نے بولی ہیں، اور وہ سب کوئی بھی نارمل پرسن وڈ گیٹ ویری اوفینڈیڈ بائی دیٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ ابھی بگر پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ ابارشن اور گے میرج کے بہت خلاف ہیں، اسی وجہ سے ہم ریپبلکن کنزرویٹو ویلیوز سپورٹ کرتے ہیں۔ حنیف اختر پر امید ہیں کہ ٹرمپ ہی جیتیں گے۔
وہ ریپبلکن پارٹی کے ورجینیا کے سابق گورنر جم گلمور کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. وہ آج مسٹر گلمور سے ریپبلکنز کی جیت کی صورت میں لاہ عمل جاننے آئے ہیں. جتنے ڈیموکریٹ ہیں ان کا ہمیشہ انڈیا کی طرف ہی جھکاؤ ہوتا ہے, یہ انڈیا کی چلے جاتے ہیں. لیکن ریپبلکن آپ دیکھیں گے جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں سارے ہی پاکستان کے حامی رہے ہیں. تو اسی طرح ٹرمپ کی پالیسی جو ہے یہ پاکستان کی فیور میں ہوگی. اب تک کے نیشنل پولز میں ہلری کلنٹن کو واضح برتری حاصل ہے اور ہار کی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتخابات کے نتائج قبول نہ کرنے کے متنازع بیان نے امریکی جمہوری نظام پر انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا ہے. ارم عباسی, BBC نیوز, واشنگٹن DC. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. امریکہ میں صدارتی انتخابات پر ہم نے آپ کے لیے خصوصی پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaramat. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے.